تو اے سننے والو، اگر تمہارے گھر میں غربت ہے، مفلسی ہے، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے۔ کبھی اپنے گناہوں پر نظر ڈالو، کبھی اپنے اعمال کو درست کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، نماز قائم کرو، استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، اور دل کو قناعت سکھاؤ۔ یقین جانو غربت کے اندھیروں میں بھی اللہ کا نور تمہارے لیے اترے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، انسان کی زندگی کبھی خوشیوں سے ہری بھری ہوتی ہے اور کبھی غموں اور پریشانیوں سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے، لیکن بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ غربت اور مفلسی ختم ہی نہیں ہوتی، رزق کی تنگی دور ہی نہیں ہوتی، دل کی خواہشیں پوری ہی نہیں ہوتی، اور گھر میں رونق بھی نہیں رہتی۔ انسان سوچتا ہے آخر ایسا کیوں ہے؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سب کچھ قرآن و حدیث نے ہمیں پہلے ہی بیان کیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غربت اور تنگی ہمیشہ محرومی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مفلسی ایک آزمائش ہے جس میں صبر کرنے والے اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی غربت اور پریشانی گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر گھر میں جھوٹ ہے، سود ہے، حرام کی کمائی ہے، نماز میں سستی ہے، یا اللہ کے ذکر سے غفلت ہے، تو یہ چیزیں بھی رزق کی برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مفلسی اور غربت دور کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آسان راستے بھی بتائے ہیں۔ ان میں ایک راستہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ قرآن کہتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے، اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ استغفار۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو دور کر دیتا ہے، ہر تنگی کو کشادگی میں بدل دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ حدیث پاک میں ہے، جو چاہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو چاہتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اس کے عمر میں برکت کی جائے، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ وہ بھلائی کرے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اصل خوشحالی مال کی کثرت نہیں، بلکہ دل کا سکون ہے اور قناعت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل دولت مال کی زیادتی نہیں بلکہ دل کی دولت ہے۔ اگر انسان قناعت کر لے تو تھوڑے مال میں بھی جنت جیسا سکون دنیا میں حاصل کر سکتا ہے۔ تو اے سننے والو، اگر تمہارے گھر میں غربت ہے، مفلسی ہے، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے۔ کبھی اپنے گناہوں پر نظر ڈالو، کبھی اپنے اعمال کو درست کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، نماز قائم کرو، استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، اور دل کو قناعت سکھاؤ۔ یقین جانو غربت کے اندھیروں میں بھی اللہ کا نور تمہارے لیے اترے گا، اور مفلسی کے باوجود بھی تمہارے دل خوش ہوں گے، خوشی اور سکون سے جو ہے تمہارے دل بھر جائیں گے۔ اور جب اللہ چاہے گا اللہ تعالیٰ رزق کی کشادگی بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اگر یہ میرا پیغام آپ تک پہنچا ہے، امانت سمجھ کر آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور تمام لوگ جو مفلس ہیں، غریب ہیں، بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شاد اور آباد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔